اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ ایک بار صلوات بھیجیں محمد کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے، اس عنوان پر اسے اپنی گفتگو کا موضوع بنا کر جو چاند رات سے گفتگو شروع کی گئی تھی، آج اس کی تیسری منزل ہے، اور اس گفتگو پر، اس موضوع پر گفتگو کے لیے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں حضور نے ایک پیشین گوئی کی ہے۔ حضور کی پیشین گوئی یہ ہے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین کی شہادت کے لیے، حسین کی شہادت کے باعث، حسین کی شہادت کی وجہ سے جو حسین میرا قتل ہوگا، یہ حسین کی شہادت سے پہلے کا جملہ ہے، شہادت حسین کے بعد کا جملہ نہیں ہے۔ اس میں دو پیشین گوئیاں میں پہلے ترجمہ کر لوں کہ بے شک بلا شبہ اس میں کسی طرح کے شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہو کے رہے گا کہ حسین کے قتل سے گرمی پیدا ہوگی مومنین کے دلوں میں۔ مومن کے دل کی گرمی کا مطلب بھی غور کریں، آگ لگے گی، حرارت آئے گی مومن کے دل میں، اور وہ حرارت، وہ آگ، وہ گرمی لا تبرد ابدا، بعض روایات میں لن تبرد ابدا بھی دیکھنے کو ملا مجھے، لیکن اس وقت جب میں نے عنوان کلام کے طور پر ممبر سے پیش کرنا چاہا تو بہت وقت نہیں مل سکا، میں نہیں ڈھونڈ سکا حوالے لن تبرد ابدا کے ساتھ، فی الحال مجھے حوالہ نہیں مل سکا، اس لیے میں نے وہ روایت پڑھی ہے جس کا حوالہ میرے پیش نظر ہے۔ لا تبردو اور لن تبردا میں فرق ہے، نہیں دو طرح کی ہے، جو آگے ہم کسی کام کے لیے نہیں کرتے ہیں تو وہ دو طرح کی ہے، ایک نہیں وہ ہے جو ہاں سے بدل سکتی ہے، اور ایک نہیں وہ ہے جو ہاں سے نہیں بدل سکتی۔ لا کے ذریعے جو نہیں ہوتی ہے، نفی ہوتی، نہیں بلکہ نفی، علماء سن رہے ہوں گے تو کہیں گے اس میں نفی اور نہیں کا فرق نہیں معلوم۔ نفی کا مطلب ہے کسی چیز کے لیے نہیں، انکار کرنا، کسی چیز کا انکار کرنا، نہیں آیا، نہیں گیا۔ نہیں کا مطلب، نہی جو عربی میں ہے اس کا مطلب حکم دینا کہ یہ نہ کرو، روکنا ہے۔
تو یہ لا تبردو نفی ہے، یعنی نہیں ہوگا یہ کام، کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اگر لن تبردا ہو تو یہ وہ نہیں ہے جو ہاں سے نہیں بدلتی، اور لا تبردو ہو تو وہ نہیں ہے جو ہاں سے بدلتی ہے۔ مثلا جناب موسیٰ کے دور میں اللہ دکھائی دے، اس کا ڈیمانڈ بہت ہوئی، تو آخر میں اللہ نے جواب دیا کہ لن ترانی، کبھی نہیں دیکھو گے مجھے۔ اب یہ کہانیاں اگر آتی ہے کہ قیامت کے میدان میں دکھائی دے گا اور یوں عرش سے چوڑا اور یوں پیر جہنم میں ڈال دے گا، یہ قرآن کے بیان کے خلاف ہے، کبھی نہیں دیکھو گے۔ تو لن ترانی میں لن کے ساتھ الگ سے کوئی لفظ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن لا جب کہتے ہیں تو نہیں کرتا، لیکن وہ نہیں جو ہاں سے بدل سکتی ہے وہ والی نہیں، نہ بدلے یہ بھی ممکن ہے لیکن بدل جائے یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہاں پہ اگر غور کریں گے تو اس جگہ لا تبردو روایت میں ہے، تو اس کے بعد ایک لفظ ہے ابدا، ازل سے ابد تک ہم اکثر لفظ بولتے ہیں، اللہ ازل سے ابد تک ہے، تک کا لفظ ہی اللہ کے لیے غلط ہے، ہمارے بولنے کی مجبوری، اس کے ہاں تک اور سے دونوں نہیں ہیں۔ سے اور تک تو وہاں ہوتے جہاں کہیں سے ہو، سے پہلے نہ ہو، اور تک کا مطلب تک کے بعد نہ رہے گا۔ ہماری مجبوریاں، ہم کہتے ہیں اللہ ازل سے ابد تک، وہ سے ہے ہی نہیں کچھ، ہے جاؤ جہاں جاؤ، تم کیا جاؤ گے، تم ممکنات میں ہو، ہے رہے گا رہے گا، تھا ہے رہے گا۔ ابد کا مطلب ہے رہے گا۔ تو پیغمبر کو کیا کہنا تھا؟ پیچھے کی بات نہیں تھی، آگے کی بات۔ فرمایا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، بے شک مومنین کے دل میں قتل حسین سے وہ گرمی پیدا ہوگی۔ اگر ہوتا لن تبردا ہے، روایت میں ہے، اس میں بھی پیغمبر نے ابدا لگایا ہے، لیکن یہاں میں جو روایت کتاب سے چونکہ حوالہ ملا ہے مجھے، جس وقت میں بغیر حوالے کی کوشش کرتا ہوں کوئی چیز آپ کے سامنے پیش نہ کروں، لا تبردو ابدا کثرت سے موجود ہے، علماء شیعہ اور علماء اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ لا تبردو ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہاں رک جاتے پیغمبر تو دشمن امید لگاتا کہ چلو ہمارے روکے نہیں رک رہا، ایک دن یہ عزاداری رکے گی۔ دوست مایوس ہوتا کہ ہم کر رہے ہیں لیکن آگے نہ آئے کرنے والے تو بند ہو جائے گی، مگر رسول اللہ نے کہہ دیا گھبراؤ نہیں، لا تبردو ابدا۔ دشمن مایوس ہو جائے کہ عزاداری کبھی رکنے والی نہیں، اور دوست پر امید رہے کہ عزاداری کبھی رکنے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اسلام نے، میں ممبر پہ آنے کے بعد واقعاً فیض پروردگار ہوتا ہے، بعض باتیں ان کلمات کے تلاوت کرنے کے بعد ہی اللہ زبان پہ جاری کرتا، مالک اپنے اس فیض سے محروم نہ کرے کبھی۔ وہ تو وہ تھے کہ جن کی زبان کی بھی ضمانت اس نے نہیں لی تھی، بلکہ ان کے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات تک کی ضمانت لی تھی، ان کے عمل کی ضمانت لی گئی کہ تم وما رمیت اذ رمیت، تم تھوڑی مار رہے ہو کنکریاں، یہ تو ہم ہیں۔ یا پھر یہ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تم تھوڑی بول رہے ہو، یہ تو ہماری بات ہے جو تمہاری زبان سے نکل رہی ہے۔ ویسے ہی وما تشاؤون الا یشاء اللہ، تم تھوڑی چاہ رہے، تمہارے دل کے اندر جو چاہت پیدا ہو رہی ہے مشیت الہی کے مطابق ہے۔ ضمانت لی اہل بیت کی کہ تمہاری زبان اور عمل تو چھوڑو، ان کے دلوں میں اللہ کی مشیت کے مقابل کوئی چاہت بھی پیدا نہیں ہوتی، تو یہ تو ان کے ہیں، مگر ہم بھی تو انہی کے ذروں میں سے ہیں، کہیں ہمیں بھی تو کہیں شرف ملے تو پروردگار تجھ سے اسی ممبر پہ مانگ رہے ہیں، عمر گزاری ہے تیرے حکم کی اطاعت میں، مالک ممبر سر، مالک 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 ممبر سے وہ کہلا جس میں تیری رضا ہو، اور اگر میں غلط سوچ کے بھی آیا ہوں تو ممبر پر مجھے کسی ایسی بات کے کہنے سے روک دے جو کہیں کسی طرح کی گمراہی پیدا کرے۔ آپ میری اس گزارش پہ آمین کہیں۔
اور جتنے سن رہے ہیں آمین کہیں کہ جو عمر بچی ہے اس میں حق بیانی کی صلاحیت مالک عطا کرتا رہے اور غلطیوں سے بچاتا رہے۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے آ کے اپنی پوری طاقت اور محنت سے کہ کوئی ایسی بات مجھ سے نہ جائے نکل کے جو کہیں سے دین کے خلاف ہو یا دین کے خلاف سوچ پیدا کر دے یا دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنے۔ اور اگر ہم مل جل کے مہم چلائیں تو یہ ممبر واقعی وہ کارنامہ کر دے گا جس کے لیے مسجد النبی میں بچھا کے غدیر تک پہنچایا گیا تھا، اور اس کا طریقہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ تم اور کچھ نہ کرو، ہم اہل بیت کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے رہو، تمہارا کام پہنچانا ہے، ہماری باتوں کا اپنا کام اور اپنا اثر پیدا کرنے کا۔ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کربلا کیا سکھاتی ہے؟ میں نے ہمیں کہتا ہوں، کبھی کبھی ہٹا دیتا ہوں، اس لیے کہ جب ہمیں کہوں گا تو میرے سننے والے جو اس وقت پوری دنیا میں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ سوچ سکتے ہیں یہ کہیں کہ ہمیں یہ جو کہہ رہا صفی حیدر یہ تو کربلا والا شیعہ ہے، ماتمی ہے، عزادار ہے، حسینی ہے، تبرک ماتم مجلس والا ہے، نماز روزے والا، ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے ہر بھائی تک، اپنی ہر بہن تک جو کسی بھی دھرم، مذہب، ریلیجن سے تعلق رکھتا اگر میری آواز سن رہا ہے کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسلام کے نام سے، دین کے نام سے، مذہب کے نام سے، یہ مسلمان کے لیے نہیں آیا ہے، یہ سب اس بنانے والے کی طرف سے انسان کے لیے آیا ہے۔ اور دنیا کا ہر مذہب اور دین اور دھرم جب آتا ہے، اگر ہندو دھرم ہے تو یہ نہیں کہتا میں ہندوؤں کے لیے آیا ہوں، وہ کہتا ہے میں انسانوں کے لیے آیا ہوں، اگر مجھے اپناؤ گے تو تم فائدے میں رہو گے۔ اگر اس میں اپنے جوانوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جتنے دھرم اور مذہب اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے وہ بدھ مذہب ہو، چاہے وہ جین مذہب ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے زرتشتی ہو، جتنے دنیا میں بہت، مجھے گنتی نہیں معلوم، جا کے دیکھوں گے ویکیپیڈیا میں اس وقت دنیا میں کتنے دھرم اور کتنے مذہب پائے جاتے ہیں۔ شاخیں تو ہزاروں میں ہیں، شاخیں تو ہزاروں میں ہیں، اصلی بنیادی دین بھی کتنے ہیں، بڑی گنتی بھی جانکاری کی۔ ایک چیز ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد۔ اصلی میں نقلی ہر جگہ ملتا ہے، اصلی میں نقلی ہر جگہ ملتا ہے، دین اور دھرم میں بھی اصل نقل ملے ہوئے ہیں، یہ تو سب کو سمجھنا چاہیے۔ اور جب اصلی نقلی مل جائے تو پھر وہیں سے ضرورت پڑ جاتی ہے جوہری کی، کہ یہ ہیرا ہے کہ نقلی شیشہ ہے۔ تو ہر انسان کو جوہری بننا پڑے گا کہ دھرموں کے اس بازار میں جہاں اتنے مذہب پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے اصلی کون ہے، نقلی کون ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات جو آئی ہے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ انشاءاللہ جہاں پابندی لگی کہ امام باڑوں مجلس نہیں ہوتا، میں بیماریوں کی وجہ سے، ہماری حفاظت کے لیے، میں کسی کو نگیٹیو معنی میں بار بار ہی بات جو کہہ رہا ہوں، پابندی لگی، یہ نگیٹیو معنی میں نہیں ہے، میرے اوپر حرام ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے ممبر پہ آیا ہوں، تب میں نے ماسک اتارا، اور آپ سب دو تین آدمی جو بیٹھے ہیں، 4 آدمی جن کی لمٹ ہے ہمارے لیے، یہ سب ہم ہر ایک دوسرے سے فاصلے بیٹھا ہے۔ ہماری شریعت ہم سے کہتی ہے کہ جان بچانا واجب، قانون حکومت کی پابندی لازمی، اور اس کے بعد اگر تمہاری لاپرواہی سے کسی کو نقصان پہنچا تو تم اس کے ذمہ دار۔ میں کل پرسوں مسلسل کہہ چکا ہوں کہ اگر میرے خدا نہ کرے میں بیمار ہوں اور مجھے کورونا ہے اور میری لاپرواہی سے خدا نہ کرے کسی کو لگ جائے تو میں اس کا بغیر ارادے کے قاتل ہوں، اور مجھے اس کی سزا ملے گی کہ مجھے دیت دینا پڑے گی، اس کی یعنی جرمانہ دینا پڑے گا، جو بہت بڑا جرمانہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین اور دھرم اور مذہب جتنے ہیں ان میں اصلی نقلی تو ہیں، سب اصلی نہیں ہیں، تو پرکھنا پڑے گا ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے دین اور دھرم ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میں ہندو دھرم ہوں تو میں بس ہندوؤں کے لیے ہوں، میں جین دھرم ہوں تو جین کے لیے، میں عیسائی مذہب ہوں تو عیسائی کے لیے، میں اسلام ہوں تو مسلمانوں کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے دین اور دھرم اور ریلیجن ہیں انسان کے لیے، اور تمام مذہب انسان کو اچھا بنانے کی بات کرتے ہیں، کوئی بگاڑنے کی بات نہیں کرتا۔ کوئی مذہب ظلم نہیں سکھاتا، عدالت سکھاتا۔
مذہب کے ماننے والے بگڑتے ہیں ایک الگ بات ہے. خود ہمارا اسلام ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتا ہے مارنا تو چھوڑیے کسی کو. میں اپنے بچے کو بھی تماچا اگر مار دوں اور اس کا گال نیلا ہو جائے تو میں مجرم ہو گیا, مجھے سزا ملے گی, جرمانہ دینا پڑے گا. تو گنجائش ہی نہیں ہے مذہبوں میں انسان کو تکلیف پہنچانے کی, انسان کو بگاڑنے کی, انسان پہ ظلم کرنے کی. مذہبوں کے بارے میں غلط فہمیاں بہت ایک دوسرے کو دماغ میں مذہب سے جڑا انسان ہوں, سارے مذہب ہم پڑھتے سمجھتے دیکھتے ہیں, ہر جگہ کی اچھائیوں کو پرکھتے ہیں, نکالتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہاں ملاوٹ ہو گئی, کہاں صحیح میں غلط کو شامل کر دیا گیا, جو ہر دھرم میں ہوا ہے, ہر مذہب میں ہوا ہے. کوئی چلے اصل چشمہ جیسے نکلتا ہے, صحیح سالم نکلتا ہے, لیکن بعد میں وہ چشمہ جب علاقوں سے گزرتا ہے تو ہر علاقے کی خرابیاں, گندگی, مٹی سب گنگا نکلتی ہے, پاک و پاکیزہ نکلتی ہے پہاڑ سے, لیکن اس کے بعد کہیں نیلا رنگ ہو جاتا پانی کا, کہیں کالا ہو جاتا, کہیں ہرا, کہیں پیلا. یہ کیا ہے؟ راستے کی گندگیاں اس میں مل رہی ہے. کبھی کبھی ملاوٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ جو امرت ہوتا ہے وہ زہر بن جاتا ہے. دین اور دھرم بھی سب امرت ہے, اور ایک امرت ہے, یہ ایک ہی امرت جو اللہ کی طرف سے نکلا تھا, بھگوان, اللہ, گاڈ, جو چاہے اس کے لیے کہہ دے دیے, اس کی طرف سے نکلا تھا, ایک امرت تھا. اب یہ جو بہا تو اس میں سے کچھ کاٹ کے نکال لے گئے, الگ نالیاں بنا لی, وہ بھی چھوٹے چھوٹے فرقے مذہب بن گئے, کچھ میں اتنی ملاوٹ ہو گئی. اب بات صرف یہ ہے کہ اس میں خالص ترین قوم ہے جس میں ملاوٹ کم سے کم ہوئی ہو, اس کو پہچانا جائے. تو ہر مذہب حق کی طرف لے جاتا ہے, ہر مذہب انسان کی فلاح چاہتا ہے, ہر مذہب انسان کو اچھا انسان بنانا چاہتا ہے. سب یہی چاہتے ہیں اور سب اس کے دعوے دار ہیں, اور حقیقت بھی یہ ہے. اور کوئی مذہب کسی خاص مذہب کے ماننے کے لیے والے کے لیے نہیں آیا ہے, ہر مذہب انسان کے لیے آیا ہے. جب کوئی مانے گا ہندو دھرم کو, انسان کے سامنے رکھا گیا, اس نے کہا میں نے قبول کر لیا, اب وہ ہندو ہو گیا. عیسائی مذہب سامنے رکھا گیا, اس نے میں نے قبول کر لیا, اب وہ عیسائی ہو گیا. اسلام سامنے آیا, میں نے مان لیا, اب وہ مسلمان ہو گیا. مذہب اہل بیت شیعہ اثنا عشری مذہب سامنے رکھا گیا, ہم نے اہل بیت سے وابستگی اختیار کی, رسول اللہ کے گود کے پالے تھے, اللہ نے ان کے کردار کی ضمانت لی تھی, وہ معصوم تھے, اس لیے ہم اپنا اسلام ان سے لیں گے. اب یہ ہم فقہ شیعہ, فقہ جعفری والے کہلانے لگے. تو یہ ساری چیزیں آئی انسان کے لیے ہے, جب اپناتا ہے تو اس کا نام پڑتا ہے. جس دھرم مذہب کو اپنائے گا وہ نام اس پہ پڑ جائے گا. ہر مذہب انسان کے لیے آیا ہے. یہ باتیں کم کہی جاتی ہیں, لیکن آج ان کا کہا جانا ضروری ہے تاکہ دوریاں ختم ہوں. تاکہ جو میں نے بہت دیکھا اپنے اس ملک میں, بہت دیکھا ہے. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک دن بات ہو رہی تھی, کہنے لگے کہ یہ دیکھو بھائی پوری دنیا میں جو کچھ ہے, ہمارا ملک جو ہے سپر مارکیٹ ہے اللہ میاں کا. ہر دین, ہر دھرم, ہر نظریہ یہاں موجود. اور میں نے غور کیا تو پوری دنیا میں جتنے مذہب پائے جاتے ہیں, کہیں سارے مذہب کسی ملک میں کسی قوم میں نہیں, یہاں وہ سارے دھرم و سارے مذہب ہیں. اور اب تک کی ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ سارے مذہب یکجا ہو کے جتنا پرسکون ہم رہے ہیں کوئی نہیں رہا. جتنا ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت تھی, کسی میں نہیں تھی. آج یہ برداشت کی طاقت ہندوستان سے ہمارا دشمن چھین رہا ہے, چاہے وہ جہاں بیٹھا ہو. لیکن ہمیں حسین سے برداشت کی طاقت ملی ہے, ہم عباس والے ہیں, انشاءاللہ ہم سے قوت برداشت نہیں چھینی جا سکتی. میں بات کہہ رہا تھا, میں نے عرض کیا کہ مذاہب پھیلے ہوئے اور سب انسان کے لیے آئے, اس میں سے ایک اسلام بھی ہے. ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ یہی اللہ کا دین ہے, یہی اصلی دین ہے. ہر دعوے دار مذہب کا اپنے دین کے لیے یہی سمجھتا ہے کہ اچھا دین ہے. اور جیسے آپ سے میری دوستی ہو, میری آپ سے دوستی ہو, تو میں چاہتا ہوں جو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہی آپ کے لیے بھی کروں, جو کھانا مجھے پسند وہی آپ کو کھلاؤں. تو یہ تو محبت اور دوستی کا تقاضا ہوتا ہے. اگر میں بیمار ہوا, مجھے دوا سے کورونا چل رہا, مثلا دیسی کاڑھا پی کے ٹھیک ہو گئے, تو ہم چاہیں گے آپ کو بھی پلوا دیں تاکہ آپ بھی مضبوط ہو جائیں, کورونا کا مقابلہ کر سکیں. تو میرے عزیزوں, جو چیز آدمی اپنے لیے اچھی سمجھتا ہے, جب دوسرا جس سے اسے محبت ہوتی ہے اسی کے لیے اس کو اچھا سمجھتا ہے, دشمن کے لیے نہیں. تو اگر میں آپ اپنے مذہب کی بات آپ تک پہنچاؤں یا آپ اپنے مذہب کی بات مجھ تک پہنچائیں, تو یہ ہماری ایک دوسری سے محبت کی دلیل ہے, دشمنی کی دلیل نہیں ہے. مذہب ہمیں دشمنی سکھاتا ہی نہیں ہے. بات پہ بات نکل رہی تھی, میں کہہ رہا تھا اب مذہب جو ہمارا دین ہے اسلام,
جسے ہم کہتے ہیں دین الہی ہے، دین خدا ہے، جو اکلوتا دین ہے قرآن مجید کے بیان کے مطابق، اور جس کے لیے قرآن کے تومہ ابتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کسی اور راہ حیات کو اپناؤ گے، مانو گے اسلام، کرو کچھ۔ ہم سے آپ سے کہہ رہا، زبان سے کہہ رہا مسلمان ہیں، توحید و نبوت امامت قیامت کے قائل ہیں، اور نماز روزہ حج زکوٰۃ کے قائل ہیں، اور اس کے بعد کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ کہتے ہو کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اسی کو سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ کہتے ہو کہ اللہ جو کہے گا ہم کریں گے، اور وہ کہتا ہے غریبوں خیال رکھے، تم غریبوں کو تنگ کرتے ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں تم نے نام کے مسلمان ہو کے اگر کام کے نہ رہے تو پھر ہم تم سے قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کا ایک اسٹیج یہ بھی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، اچھا ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی میں واپس لاؤں، اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ کربلا ہمیں کہاں بلا، ہمیں کیا سکھاتی ہے، اور اس سلسلے میں بات یہاں سے شروع کی تھی کہ آخر اسی ایک شہادت میں ایسی کیا خاص بات ہے حسین کی شہادت و حادثہ کربلا میں کہ اللہ سے نے جتنا اہتمام حسین کی عزاداری کے لیے کیا ہے اتنا اہتمام کسی کے غم منانے کے لیے نہیں کیا گیا ہے، یا کیا ہی نہیں گیا یا معمولی اہتمام کیا گیا ہے۔ تاریخ دیکھ لیں، روایات دیکھ لیں۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہیں پہ گفتگو جاری کیے ہوئے تھا کہ اہتمام الہی جو ادائے حسین کے لیے اس پر نظر ڈالی جائے۔ میں نے گفتگو کی تھی آپ کے سامنے کل کہ ہماری فطرت ہے نزدیک اور قریب ترین لوگوں کی موت پر رنجیدہ ہونا اور اتنا غمزدہ ہونا کہ زندگی چھوٹ جائے، مگر ہماری فطرت ہے بھول جانا۔ مگر اللہ نے اس بھول جانے کی فطرت کو 14 صدیاں گزر گئی ہیں بدل دیا ہے کہ ہم نہیں بھولتے، اور اس نہیں بھولنے کی پیشین گوئی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر گئے۔ میں 2-4 چہرے جو میرے سامنے ہیں انہی چہروں سے اس پہچان لیتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت سننے والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ لہذا جو جہاں بیٹھے ہیں اسی جگہ سے صلوات کی برکتوں سے اپنے اپنے گھروں کو بھی متبرک کریں، اور یہ جو 4 آدمی یہاں بیٹھے ہیں بلکہ 3 بیٹھے ہیں، یہ صلوات کی برکتوں سے اس چھوٹے سے خانے کو بھی منور کریں۔ دیکھیے کسی بھی دین کی سچائی ثابت کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ جو اللہ نے قرآن میں اپنایا ہے اور اسلام نے اپنایا ہے، اور جس کو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا، وہ طریقہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے اگر کوئی پیشین گوئی کی جائے اور اس پیشین گوئی کے کرنے والا مذہب کا ذمہ دار ہو، کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی امام، کوئی کتاب خدا، کوئی کتاب الہی، انجیل، توریت، زبور، قرآن، گیتا، جو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت انسانی کی کتابیں آئی ہیں، ہمیں ان میں سب کے نام نہیں معلوم، لیکن قرآن مجید میں صحف کا لفظ آیا ہے، یعنی انسانی ہدایت کے لیے بہت کتابیں آئی ہیں۔ لہذا ہم کسی بھی مذہب کی کسی کتاب مقدس کو جس کی پیچھے جا کے تاریخ ڈھونڈے نہ ملے ہم نکارتے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نبی پر آنے والا صحیفہ ہو جو ہم تک نہیں پہنچا ہے تو بدل کے، لکھ کے، بگڑ کے پہنچا ہے۔ سچائی ثابت ہونے کا ایک ذریعہ اسلام نے، قرآن نے اپنایا ہے پیشین گوئیاں۔ 2 چیزیں ہیں جن سے اسلام کی سچائی سمجھی جا سکتی ہے۔ ایک ہے پیشین گوئی جو کہہ کے چلے گئے، پریڈکشن، بھوشیہ واڑی۔ اب تو میرے خیال سے سبھی سمجھ جائیں گجرات سے بنگال تک۔ پیشین گوئی جو صدیوں پہلے کی گئی ہو اگر وہ سچ ثابت ہو جائے۔ قرآن مجید نے بھی طریقہ اپنایا ہے، اور اسی طریقوں کو رسالت مآب نے اپنایا۔ آپ سب مجلسیں سنتے ہیں، آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے طریقہ کہاں اپنایا، میں تھوڑا سا آپ کو یاد دلا دوں۔ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تفسیر اس کی یہی ہے کہ مجھے ذرا سے بتانا پڑتا اپنے چھوٹے بچوں بچیوں کے لیے کہ سورہ کوثر کیا ہے۔ حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب دین کو پیش کیا تو دین کے اسلام کو پیش کیا، جب لا الہ الا اللہ کہو اور قیامت کا یقین اختیار کرو اور شرک نہ کرو، جو توحید کا پیغام وہ پہنچایا تو کچھ لوگوں نے سمجھا اور مانا، کچھ نے نہیں قبول کیا، کچھ نے مانا بھی نہیں اور رکاوٹیں کھڑی کر دیں، ستانے لگے، کانٹے بچھا رہے ہیں، گندگی ڈال رہے ہیں، جان کی مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، سب کچھ کر ڈالا۔ جب سب تدبیریں کر کے بھی ناکام ہو گئے تو پھر کہنا شروع کیا کہ ان کا دین نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تک حضور کی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی کہ ان کا دین نہیں چلے گا، اس لیے کہ چلے کیسے، ان کا سکسیسر کوئی ہے ہی نہیں، ان کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ میں نے تفصیل سے پڑھا اسی خواجہ مسجد مجلس میں یا کسی محفل میں کہ اس وقت جو دین مٹانے کے لیے کھڑا ہوا تھا دشمن دین، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کا دین نہیں چلے گا۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اچھا، ان کی اولاد نہیں تھی تو کیا دین کے ماننے والے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے؟ پیدا ہوئے تھے اتنے کہ وہ مایوس ہو گئے تھے کہ بھیا ان کا دین رک ہی نہیں رہا، ہم نے ڈرایا، ستایا، الزام لگایا، لالچ دی، سب کچھ کر ڈالا، رکتا ہی نہیں دین، روز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، روز مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو وہ مایوس ہو گئے تھے۔ تو اتنے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے سب مکے کے تھے، تو مکے والے جو پیغمبر کے پاس آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے وہ کیا کہلائیں گے؟ وہی مسلمان جس نے پیغمبر کو دیکھا، ساتھ رہا، اٹھا بیٹھا، باتیں سنی، وہ سب کہلاتے ہیں صحابی۔ تو میرے عزیزو، دشمن کہہ رہا تھا ان کا دین نہیں چلے گا۔ وجہ کیا بتا رہا تھا؟ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اصحاب تھے کہ نہیں؟ اصحاب کے ہوتے بھی دشمن کہہ رہا تھا ان کا دین نہیں چلے گا، اس لیے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں۔ اس کا مطلب دشمن بھی جانتا تھا کہ دین پیغمبر، دین خدا اسلام اصحاب کے ذریعے چلنے والا نہیں ہے، اولاد پیغمبر کے ذریعے چلنے والا ہے۔ ایک اور صلوات مل جل کے بھیجیں محمد۔ اب یہ ابو لہب، ابو جہل اور جتنے ایسے تھے سب جو تانے زنی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ اولاد نہیں، ان کا دین نہیں چلے گا۔ جواب میں سورہ آ گیا پورا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو نعمتوں کی کثرت سے نوازا ہے، اس میں حوض کوثر بھی ہے اور اس میں کثرت اولاد بھی ہے۔ ابھی کوئی نہیں ہے وہاں پیغمبر کے یہاں، اور اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو کثرت اولاد دی ہے۔ اس کا ایک بیٹی اللہ نے دے دی، فاطمہ سیدہ۔ اس ایک بیٹی سے، پیغمبر کی بیٹی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 2 بیٹے حسن و حسین، حسین کی نسل سے مسلسل 9 معصوم امام پیدا ہوئے، سجاد، باقر، صادق، کاظم، رضا۔ اب تقی، نقی، عسکری، ان کی نسلوں میں جو آئے وہ ہیں سب پیغمبر کی بیٹی کی نسل۔ پیغمبر کی ایک بیٹی حسن، ان سے پیدا ہونے والی نسل حسنی، سید، سیدہ کی اولاد سید۔ دوسرے حسین، حسین کے بیٹے سید سجاد، ان کے کئی بیٹے، سب سے نسل چلی، کوئی زیدی، کوئی عابدی، کوئی حسینی۔ اس کے بعد آگے بڑی نسل تو اب باقری، جعفری، موسوی، کاظمی، رضوی، تقوی، نقوی، بڑھتی رہی نسلیں سادات کی، اور پھر ان سے نسلیں نکل کے میرے عزیزوں۔ اور سادات کی تاریخ کیا ہے آپ سب مجلسوں میں سنتے ہیں، میں خالی یاد دلا رہا ہوں۔ بنی امیہ اور بنی ہاشم کو اس قبیلے سے دشمنی، اور خاص کر کے علی کے اولاد سے دشمنی، اور علی کی اولاد میں جو فاطمہ کے پیٹ سے اس سے دشمنی، لہذا سادات کو ہمیشہ ڈھونڈ کے مارا گیا۔ کئی ہزار سادات قید خانوں میں ایک ساتھ بند کر دیے جاتے تھے اور کھولا نہیں جاتا تھا، وہی جب کھلتا تھا تو ہڈیاں گلی ہوئی ملتی تھی، کنویں میں ڈالے جاتے تھے، قتل کر کے خون کا گارا بنا کے مٹی میں ملایا جاتا تھا۔ تو نسل پیغمبر کو مٹانے پر کم سے کم 2 حکومتیں صدیوں تک کام کرتی رہیں۔ ایک بیٹی سے جو کسی کی نسل چلی ہو جس پر 2 حکومتیں کم سے کم گزر گئی ہو مٹانے پر، ان کا نہ یہ کہ نہ مٹنا بلکہ زمین کے ہر علاقے میں سادات کا پایا جانا، اللہ کی اس پیشین گوئی کو جو سورہ کوثر میں ہے ثابت کر رہا ہے
کہ دشمنوں کی ساری قوت و طاقت لگا دینے کے بعد بھی آج زمین پر سید اولاد زہرا کا وجود کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں کثرت اولاد سے نوازیں گے. تمہارا دشمن دم کٹا اور بغیر نسل کا ہو جائے گا، تمہاری نسل کبھی نہیں مٹے گی. یہ زمین پر چلتا ہوا نسل فاطمہ کا سید چاہے یہ کتنا ہی بگڑا ہو اللہ اسے ٹھیک کرے. یہ دستے سوال پھیلانے کی عادت چھوڑے، یہ اپنے بزرگوں سے فاقہ کر کے دینے کی عادت کو دوبارہ واپس لائے. یہ بزدلی اور بے ایمانی چھوڑے، یہ خیانت چھوڑے، اور اپنے باپ دادا جو علی اور فاطمہ اور حسن و حسین ہیں ان کے رنگت کہیں ایک ذرے میں دکھائے، ایمانداری دکھائے، نماز شب دکھائے، تقوی دکھائے، حجاب دکھائے، عفت دکھائے. مگر جیسا بھی ہے اللہ نے کہا تیرے دشمن کی نسل مٹ جائے گی، تیری کثرت اولاد عطا کروں گا. لہذا ہندوستان کی پہاڑیوں سے لے کے امریکہ کی وادیوں تک سید بکھیر کے بتا دیے اللہ ہے. زمین پر سادات کا وجود دشمنوں نے ستایا، پہاڑوں پہ بھیجے گئے، غربتوں کے دور سے گزرے، جہالتوں کا شکار ہوئے. امت نے ہمیشہ قدردانی کی. کچھ ان میں ایسے بھی پیدا ہو گئے جس امت کی قدردانی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ ان کی اصلاح کرے. ہم سید ہیں اگر تو ہمیں اگر اس پہ ذرا سے بھی تصور ہے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں تو ہمارا شرم سے جھکنا چاہیے. اگر ہم سے کوئی کوتاہی اور غلطی ہوتی ہے، ہماری کوتاہی یہی تو کہنا ہے کہ یہ اپنے کو فرزند رسول کہتا، نماز نہیں پڑھتا. یہ اپنے کو فاطمہ کی بیٹی کہتی، اس طرح سے ننگے سر ٹہلتی، اس کو حیا نہیں آتی. جیسے زینب پر رونے والی اگر کوئی چادر چھننے پہ روتی ہے تو اسے بھی شرم کرنا چاہیے. تو کیوں رو رہی ہے؟ تجھے تو اچھا لگ رہا تیرے سر پہ چادر نہیں، تو زینب کے سر پہ چادر چھننے پہ کیوں رہی؟ ہماری ذمہ داری اگر ہم مذہب کے لحاظ سے جعفری ہیں، شیعہ اثنی ہیں، اور نسل کے لحاظ سے سید ہیں، تو میری ذمہ داری دوہری ہو گئی. میرے اندر دو بار وہ طینت آئی. ایک بار وہ طینت آئی جو شیعت کے ذریعے، شیعتنا خلقوا من فاضل طینت، شیعہ ہو تو ہماری طینت سے بچے سے بنے ہو. اور میں یہیں پہ غیر سادات کو محسوس کرا دوں. غیر سادات ایک طرح کا عجیب و غریب طرح کا فاصلہ پیدا ہو گیا. سب میرا موضوع نہیں، ورنہ ہمارے ملک میں نہ ہمارے مذہب میں دین تقوی اصل ہے، نسل اور خاندان کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن جو میرے یہ بھی ممبر پہ خیال آیا ہے، اللہ کرے کہ صحیح ہو، میں سید ہوں، میری جینس سیدھے جا رہی وہاں تک کہیں نہ کہیں سے. جو غیر سید ہے وہ سوچ رہا میری جینس نہیں ہے. نہیں، آپ کی بھی ہیں، آپ شیعہ ہیں ان کے. اور وہ کہہ کے گئے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری طینت سے بنے ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ طینت سے بنے جو سید نہیں ہیں تو بیچ میں زہرا نہیں آئی ہے، ہم اس طینت سے بنے ہیں تو بیچ میں زہرا آ گئی ہے. ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد. میں نے جہاں سے بات شروع کی ہے میں ہٹا نہیں ہوں وہاں سے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آخر عزاداری حسین کا اتنا اہتمام کیوں؟ اہتمام میں ایک اہتمام یہ ہے کہ پیغمبر کہہ گئے کہ ان لقتل حسین حرارتن فی قلوب المومنین لا تبردو ابدا. شہادت حسینی کے لیے مومنین کے دلوں میں وہ گرمی پیدا ہونے والی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. حضور کے اس ارشاد میں دو سچائیاں چھپی ہوئی ہیں پیشنگوئی کی شکل میں، اور جب پیشنگوئی کوئی پوری ہو تو پھر وہ صداقت کی دلیل بن جاتی. دو سچائیاں کون سی چھپی ہوئی ہیں؟ پیغمبر کے ارشاد کب کا ہے؟ سن 11 ہجری میں پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے. زہر دیا گیا، کئی بار دیا گیا، اسی کے اثر میں بیمار ہوئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ورنہ 57 سال 63 سال عمر. میرے عزیزو، اس وقت جب یہ جملہ کہا گیا اگر سن 11 ہجری کا بھی ہے تو امام حسین علیہ السلام کتنے بڑے ہیں؟ سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے، امام حسین سن 11 ہجری میں رسول اللہ شہید ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، تو 7 سال.
اور کہہ رہے ہیں حسین قتل ہوں گے. ہے نا؟ ہیں. میں توجہ دے، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں فیض منبر ہے انشاءاللہ. ان لقتل حسین، رسول اللہ یہ آپ کا بچہ آپ کی گود میں امت آپ کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کے لگاتی ہے، اس بچے کو قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کے چومتی ہے. آپ کی امت، آپ جس کے درمیان ہے، یہ بچہ مارا جائے گا کہیں؟ کوئی تصور ہے اس وقت جب پیغمبر کی زندگی میں گرویدہ مسلمان جو ہر قدم پہ پیغمبر کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے پہ حاضر ہے، ایسی چاہنے والی قوم کے بیچ پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین مارا جائے گا؟ کون مارے گا؟ یہ تو مار نہیں سکتے، اور کوئی آئے گا تو مارے گا، تو یہ مارنے دیں گے؟ پیغمبر کیسے کہہ رہے ہیں؟ کام ہونے والا نہیں ہے، یہ کام ہونے والا نہیں ہے. اللہ کرے کہ میں کہہ سکوں آپ سے جو ان جملوں میں چھپی ہوئی پیشین گوئیاں ہیں، مگر پیغمبر نے کہا نہیں، حسین تو مارے جائیں گے. پیشین گوئی ہے کہ نہیں؟ 11 ہجری یا اس سے پہلے کی پہلی پیشین گوئی کب ثابت ہو گئی سچ؟ سن 60 ہجری میں. 50 سال میں ہی پیغمبر کی بات سچی ثابت ہو گئی. مگر 50 سال میں ایک بات سچی ثابت ہو گئی تو اب یہ دہرایا نہیں جائے گا واقعہ، صداقت وہیں رک گئی. توجہ دے. مگر دوسری بات پیغمبر نے کیا کہی؟ اس شہادت سے جو مومنوں کے دلوں میں گرمی پیدا ہوگی کبھی نہیں مٹے گی. اب 100 سال گزرے، 200 سال گزرے، 300 سال گزرے، 14 صدیاں بیت گئی، حرارت شہادت حسینی دلوں میں موجود ہے، جو صداقت پیغمبر کی کھلی گواہ ہے کہ پیغمبر اللہ کی طرف سے آئے تھے، سچی پیشین گوئی کر کے گئے ہیں. اور پھر جب 14 صدیاں گزر گئی، پیغمبر نے کہا ابدا کبھی نہیں رکے گا. اسی لیے تو تذکرہ ملتا ہے کہ میدان قیامت میں سیدہ آئیں گی تو اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے بازوؤں کو لے کے آئیں گی. صداقت پیغمبری کا ثبوت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اطمینان بھی ہے کہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے. حالات کچھ بھی کر دے، کبھی بیماری، کبھی دشمنی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مطمئن رہیں ہم بے چین ہیں، مگر یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے. زیادہ وقت نہیں رہ گیا، مگر دکھے ہوئے دلوں کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں میں ایک نعمت ہے آزادی. میں دنیا کے ساری دنیا میں تو نہیں گھوم سکا ہوں، لیکن بہرحال دنیا کے ایک بڑے حصے کو میں نے دیکھا ہے. مجھے آج سے سن 90 میں یو ایس گیا تھا. یہ کوئی تفاخر کی بات نہیں، ایک سچائی کہنا چاہتا ہوں. سن 90 میں پہلی بار یو ایس گیا تھا، ماہ مبارک رمضان میں بھی جوان تھا. اس وقت وہاں کوئی عالم نہیں تھا ریزیڈنٹ. انہوں نے کہا آپ یہاں رہ جائیں. لوگ امریکہ جانے کے لیے جان دیتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے. کہا کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ ہم جس قوم میں پیدا ہوئے، جس ملک میں ہیں، وہاں جو ہمیں انسانیت اور آپس میں بھائی چارہ دیکھنے کو ملتا ہے، مجھے کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملا. یہاں بھی فرق کیا ہے؟ وہاں آپ راستہ پوچھئے تو رک کے بتانے تیار نہیں. آج بھی جب ہمارے ملک کے حالات کچھ دشمنوں کے ہاتھوں بگڑ بھی گئے ہیں، آج بھی میں تو سفر کرتا رہتا ہوں، اور تبلیغ کے سلسلے میں مکاتب اسکول کے لیے گاؤں گاؤں جاتا ہوں، راستہ بہت پوچھنا پڑتا ہے. آپ بلاتے ہیں مجلس پڑھنے، راستہ نہیں معلوم، قدم قدم پہ پوچھنا پڑتا ہے. لیکن آج بھی ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ایک بھائی سے، چاہے وہ مسلمان چاہے ہندو، میں نہیں پتا کون مذہب ہے، چاہے سکھ، ایک بھائی ہے ہمارا، ہم وطن ہے، اس سے کہتا ہوں کہ بھیا فلاں جگہ جانا ہے، کیسے جائیں، تو اس سے پہلے کہ ہم جس سے پوچھتے ہیں 3 آدمی اور راستہ بتاتے ہیں، اور ایک کوئی آ جاتا چلیے ہم پہنچا دیں. تو جس ملک میں اتنا بھائی چارہ اور ایک دوسرے کا لحاظ ہے، میں اسے چھوڑ کے وہاں نہیں جاؤں گا جہاں خود غرضی کی دنیا ہے کہ کمرے کے اندر بیوی ادھر بند اپنے ہیں اور ادھر میاں بند ہے. میں نے کہا میں نہیں آؤں گا. نہیں گیا میں، اس ملک کو نہیں چھوڑا میں نے. پھر میں نے کہا کہ جس قوم میں پیدا ہوا اس کا حق ہے، میں نے وہاں روٹی کھائی ہے، وہاں میں جنما ہوں، تو میں وہیں دفن ہوں گا. باقی دفن کہوں گا اللہ جانے. تو میرے عزیزو، اس ملک کے اندر جو ایک دوسرے کے برداشت کرنے کی طاقت تھی، سہیشوڑتا جسے کہتے ہیں ہندی میں، اور یہ برداشت کرنے کی طاقت مذہب دیتا ہے ہر ایک کو. اگر سچا مذہب ہے، اگر اس کی سچائی باقی ہے، ضائع نہیں ہوئی، برداشت کرنے کی طاقت دیتا ہے. تو نعمتیں ہمیں بے حساب ملی. ہمارے پاس زندگی کی نعمت، بڑی نعمت،
سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، محبت اہل بیت علیہ السلام کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے، اچھے گھر کی نعمت ہے، صحت کی نعمت، بے شمار نعمتیں ملی ہیں. اور کتنی نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ہم گن ہی کتنی نعمتیں پاتے ہیں. جو نعمتیں ہم گن نہیں پاتے ہیں وہ بے شمار ہے. خالی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، تو اسی دیکھنے سننے میں جتنی نعمتیں استعمال ہو رہی ہیں، ابھی سائنس ترقی کر کے بھی سب کو ڈھونڈ نہیں پایا. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر گنو گے تو گن نہ پاؤ گے. ان بے شمار نعمتوں میں دینے والے نے اکثر بغیر مانگے نہیں ہیں. ایک آدھ کبھی کبھی ہم سے کہتا مانگو، دینا تو اسے ہوتا، مگر کہتا مانگو. کیوں مالک کہتا مانگو؟ کا ہم دے کے بتاتے ہیں کہ ہم رب ہیں، تم مانگ کے بتاؤ کہ تم بندے ہو. اپنی بندگی کو نہ بھولو، بس اس لیے ہم کہتے ہیں مانگنے کے لیے، ورنہ ہم تو دشمن کو بھی دیتے ہیں. جو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے سب کچھ، اس کو بھی دے رہے ہیں. اس لیے ہم نے اسے بنایا، ہم اس کے پالنے والے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو چاہے جیسا ہو. تو بے شمار نعمتیں اللہ سے ملی. اور نعمت، ہم آپ کوئی چیز کسی کو دیں تو کبھی کبھی ہم تھوڑے دنوں بعد واپس مانگیں، موٹر سائیکل دی چلائی، واپس کرو بھائی، بس اس سادہ نہیں. مگر اللہ جو دیتا ہے واپس لینے کے لیے نہیں دیتا. وہ واپس لینے کے لیے نہیں دیتا. یہ نعمتیں جو اس نے دی ہیں وہ دیتا ہے واپس لینے کے لیے نہیں. مگر کبھی کبھی وہ نعمت ہم سے چھنتی ہے. جب چھنتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ نے چھین لی. اللہ نہیں چھین لیتا. میں بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں، نعمت دیتا ہے وہ بغیر مانگے، مگر نعمت دینے کے بعد ایک قانون نافذ کر دیا ہے اس نے کہ اگر نعمت کو بچائے رکھنا ہے اور بڑھانا ہے تو تمہیں شکران نعمت کرنا ہوگا، نعمت کا شکر کرنا ہوگا. اور اگر تم نے شکران نعمت نہ کیا، نعمت کا شکر نہ کیا، یعنی قدر نعمت نہ کی. شکران نعمت یعنی نعمت کی قدر کرنا، اس نعمت کا بیجا استعمال نہ کرنا. مثلا مجھے پیسے ملے، اب پیسے کی قدر یہ ہے کہ میں اسے فضول خرچی میں نہ اڑاؤں، میں اس پیسے کی استعمال لوگوں کو تنگ کرنے میں نہ کروں، ذلیل کرنے میں نہ کروں، ورنہ چھنے گا. اسراف کروں گا، تبذیر کروں گا، برباد کروں گا تو ایک دن یہ نعمت مجھ سے چھنے گی. طاقت ملی ہے غریبوں کمزوروں کی مدد کے لیے، اب اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ میں کمزوروں کو کام آؤں، یہ نہ کروں کہ کمزوروں کو اس طاقت سے کچلوں اور دباؤں، چاہے وہ میرے بدن کی طاقت ہو، چاہے میرے تعلقات کی طاقت ہو. اگر میں کروں گا تو ایک دن یہ طاقت چھنے گی. تو شکران نعمت ہے نعمت کا احساس کرنا اور اس کی قدردانی کرنا اور اس کا بیجا استعمال نہ کرنا. کفران نعمت ہے نعمت کی ناقدری کرنا. جیسے آج کل ہمارے ہاں جن گھروں میں بہت فراوانی ہوتی، پلیٹوں میں کھانا چھوڑتے ہیں، ایک دن یہ بھوکے مریں گے. بے حساب نعمتیں ہیں، خواتین کے پاس بے شمار کپڑے ہوتے، ناقدری ادھر پڑے ادھر پڑے، برباد ہو رہے ہیں. شوہر چاہے بیچارہ تنگ بھی ہو تب بھی ناقدری کرتی. پھر چھننا، یہ چیز یاد رکھیں، جس کی آپ قدر نہیں کریں گی وہ ایک دن چھن کے رہے گا. تو کفران نعمت ہے نعمت کی ناقدری کرنا اور اس کا بیجا استعمال کرنا. توجہ دیں، آزادی ہمارے اس ملک کی ایک بڑی نعمت ہے. عقیدے کی آزادی، اپنے مذہب پر عمل کی آزادی، نماز پڑھو، مسجد بناؤ، عزاداری کرو، امام باڑہ بناؤ، جلوس نکالو، مجلس کرو، نظام کے اندر، ڈسپلن کے اندر رہ کے آزادی ہے. ہمارا دستور العمل بھی کہتا ہے مذہب کی آزادی دی جائے گی، ہمارا سپریم کورٹ بھی کہتا ہے مذہب کی آزادی دی جائے گی. اگر کہیں کسی چھوٹی سی جگہ پر کسی چھوٹے آفیسر سے کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے کہ جو مذہب کی آزادی کو روکتی ہے تو ہمارا کورٹ فوراً وہ آزادی ہم کو دلواتا ہے. تو مذہب کی آزادی ایک بڑی نعمت ہے. اظہار خیال کی آزادی، حکومت پر تبصرہ اور تنقید کرتے ہو تمہیں آزادی، یہ جرم نہیں ہے، البتہ احترام کے ساتھ، بگاڑنے کے لیے نہیں، سدھارنے کے لیے. تو آزادی کی نعمت بھی ایک زبان کی آزادی، قلم کی آزادی، مذہب کی آزادی، رہائش کی، ہر جگہ قانون کے دائرے ہیں. ہم جو چاہے پہنے تو ہم ننگے ٹہلے نہیں، یہاں آزادی روکی جائے گی، اس لیے کہ اب یہاں کی آزادی، تمہاری آزادی دوسرے کو بگاڑ رہی ہے. آزاد ہے گاڑی چلائے لیکن ہم لیفٹ ہینڈ پہ ڈرائیونگ کرنے کے بجائے رائٹ پہ چلائیں گے، نہ چل ادھر، اپنی جان بھی خطرے میں ڈال رہا ہے دوسرے کی بھی. تو آزادی کے بعد بھی حکومتیں بھی پابندی لگاتی ہیں. میرے عزیزوں ایک جملہ آیا کہنا چاہتا ہوں کہ پوری آزادی، جیسے چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ، لیکن زہر کھاؤ جرم ہے، پولیس پکڑ کے لے جائے گی.
تو آزادی کے آگے پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ حکومتیں بھی آزادی پہ پابندی تب لگاتی ہیں جب یہ آزادی خود مجھے نقصان پہنچائے یا میری سوسائٹی کو۔ مذہب بھی یہی کرتا ہے، آزادیوں کو پابندیاں لگاتا ہے، بولو مگر جب دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ گے تو روکے جاؤ گے، دیکھو مگر دیکھ کے اپنی زندگی تباہ کرو گے، دوسرے کی عزت لوٹو گے تو روکے جاؤ گے۔ بھئی یہی وہ آزادی پر پابندیاں ہیں جو آزادی یا مجھے تباہ کرتی ہے، میری سوسائٹی کو تباہ کرتی ہے۔ مذہب کی فلسفہ یہی ہے، جو پابندیاں حرام کی ہے اس کا فلسفہ یہی ہے کہ یہ وہ آزادی ہے یا تمہیں نقصان پہنچائے گی تمہاری سوسائٹی کو۔ تو ہمارے پاس ایک نعمت ہے، آزادی کی نعمت۔ جب نعمت کی ناقدری ہو تو پھر نعمت کبھی کبھی چلی جاتی ہے۔ ہم سوچیں، ہم غور کریں، ہم اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا سے کورونا بیماری نے ہماری کتنی آزادیاں چھین لی۔ پوری انسانیت سوچے، نعمت تھی آزادی، کیوں چھن گئی آزادی؟ کیوں گھروں میں قید کر دیے گئے؟ کیوں گھروں سے نکلنے پہ مہینوں پابندی رہی؟ کیوں ہم سے آزادی چھنی؟ قدرت نے اس وبا کے ذریعے ہم سے کیوں آزادی چھین لی؟ سارے انسان سوچیں، کاروبار نہیں کر سکتے، آفس نہیں جا سکتے، ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے، ایک دوسرے کو گلے نہیں لگا سکتے، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھانا نزدیک بیٹھ کے نہیں کھا سکتے۔ سب آزادیاں، سب نعمتیں تھیں، سب چھن گئی ہم سے۔ سوچیں کیوں؟ وقت ہو گیا، کل اس کی جزیات پڑھوں گا تاکہ میں پورے عالم انسانیت کو اور پھر کربلائیوں کو خاص کر کے محسوس کرا سکوں کہ آزادی کی نعمت جو ہم سے چھینی، جلوس رکے، مسجدیں مجلسیں ویسی نہیں ہو رہی جیسی ہونا چاہیے، رمضان ہم نہیں کر سکے ویسے جو کرنا چاہیے تھا، نماز جماعت رکی ہوئی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے نعمت کیوں چھن گئی ہم سے؟ نعمت چھنتی تبھی ہے جب یا نعمت کی قدردانی نہ ہو یا نعمت کا بیجا استعمال ہو۔ ہمیں غور کرنا ہوگا پوری انسانیت کو کہ کورونا نے جو ہماری بہت سی نعمتیں چھینی ہیں، جن میں سب سے بڑی نعمت آزادی ہے، اور اس میں مذہب کی آزادی جو ہم سے اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، یہ کیوں چھنی؟ یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ کل پر انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا تاکہ ہر مشکل سے نکلنے کے جو اللہ نے راستے رکھے ہیں ان تک ہم پہنچے۔ ان مصیبتوں سے نکلنا ہے تو ان مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بھی ہمیں بتائے گئے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ بس عزیزو، میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی آج زیادہ آگے نہیں بڑھا سکا، مگر میں نے بار بار یہ کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ کربلا ہمیں جو سکھانا چاہتی ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس کربلا کے لیے وہ اہتمام کیا جو کسی اور حادثے اور شہادت کے لیے نہیں کیا۔ کسی بھی شہادت کے لیے یہ وعدہ نہیں دکھائی دیتا کہ اس سے گرمی پیدا ہوگی جو کبھی نہیں مٹے گی۔ شہادت حسینی کے ذریعے یہ وعدہ ہے، اور حسین کے لیے خصوصی وعدے تو بے شمار ہیں، بے شمار اہتمام حسین کے لیے ہے۔ اللہ نے حسین کے تذکرے کو ہماری زندگی کے ان لمحات سے جوڑ دیا کہ ہم کسی وقت نہ بھولیں اس کو۔ کیوں؟ میں نے کل جملہ پرسوں کہا ہے بار بار کہ یاد حسین، ذکر حسین اور فکر حسین، ذکر خدا، ذکر آخرت، فکر قبر، فکر حساب، فکر کتاب، فکر میزان تک لے جاتی ہے۔ تو جتنا حسین کو یاد رکھے گا اتنا دین یاد رہے گا، اتنا خدا یاد رہے گا، اتنا حلال حرام یاد رہے گا۔ جتنا حسین کو یاد کرے گا اتنا قرآن یاد آئے گا، نماز یاد آئے گی، خیرات یاد آئے گی، غریبوں کی مدد یاد آئے گی، صبر یاد آئے گا، شکر یاد آئے گا۔ لہذا اللہ نے اس کو ہماری زندگی سے جوڑ دیا۔ کسی امام کے لیے آپ کو حکم نہیں ملے گا اس طرح سے ہر وقت یاد کرنے کا۔ میں نے گزشتہ سال اس سے پہلے خواجہ مسجد کی محدود مجلس میں پڑھا تھا، آج میں عالمی سطح پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ بس آخری بات اور وہیں سے مصائب کے تذکرے میرے عزیزوں، یہ بتائیے جن نعمتوں کے درمیان ہم زندگی بسر کر رہے ہیں ان میں وہ نعمت کون سی ہے کہ جو چند منٹ اگر ہمارے پاس نہ رہے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے؟ وہ ہے ہوا۔ کھانا ہماری ضرورت ہے لیکن کئی کئی دن کھانے کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ پانی ہماری ضرورت ہے لیکن کئی کئی دن پانی کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہوا ہماری کیسی ضرورت ہے؟ چند منٹ سے زیادہ ہم نہیں رہ سکتے۔ ابھی کورونا میں ہوتا ہی ہے یہ کہ آکسیجن لینے کی صلاحیت آدمی کی پھیپھڑوں میں ختم ہو جاتی ہے تو الگ سے آکسیجن دی جاتی ہے کہ اگر یہ گھٹ گئی 90 سے اندر آ گئی خون کے اندر آکسیجن تو زیادہ دیر جی نہیں پائے گا۔ تو ہوا ہماری وہ ضرورت ہے
کہ جو ہر لمحے چاہیے. اس کے بعد پھر دوسری جو ضروری چیز ہے جس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے وہ کیا ہے؟ وہ روٹی ہے، چاول ہے، کپڑے ہیں، گھر ہے، مکان ہے، سورج چاند کی روشنی، اندھیرا تاریکی کا نہیں. ہوا کے بعد پھر جو نعمت جس کے بغیر آدمی نہیں جی پاتا ہے وہ ہے پانی. پانی دن بھر میں آدمی، ہوا تو ہر لمحے سانس لے رہا ہے، ہر لمحے سانس لینے کے بعد اب جو انٹیک ہے، جو بدن کے اندر جو نعمت پھر جاتی ہے سب سے زیادہ بار بار، وہ کون سی نعمت؟ سب سے زیادہ بار بار تو ہوا جا رہی ہے، سانس جا رہی. لیکن سانس کے بعد جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے وہ کیا کھانا ہے بار بار؟ کیا وہ سونا ہے بار بار؟ نہیں. ہوا کے بعد جو سب سے زیادہ ہمیں کنٹینیو کرنا پڑتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے، وہ ہے پانی پینا. اللہ حسین کی یاد کو کہاں کہاں سے جوڑ رہا ہے کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو ہمیں یاد کر لینا. اب دن بھر آدمی پانی پیے گا تو دن بھر حسین کو یاد رہے گا، اور کربلا سبق دیتی رہے گی. چلو میں پانی لے کے پھینک دیا تھا عباس نے، اس لیے کہ بچی پیاسی، اور پانی آیا تھا مسلم کے دہن تک، مگر خون مل کے نجس ہو گیا. خون ملتا ہے تو خون ملا ہوا پانی نہیں پیا جا سکتا. ان کے اپنے بدن کا خون ہے مگر خون حرام ہے، لہذا نہیں پی سکتے، تو پانی پھینک دیا تھا. آج 3 محرم کی شب لگ گئی. عزیزو، کل میں نے ذکر کیا تھا کہ حسین کا سفیر مسلم بڑی بے کسی کے عالم میں شہید ہوا. بچے چھوٹ گئے، نہ باپ کو پتہ چلا کہ میرے بچوں پہ کیا گزری، نہ ماں کو پتہ چلا. مگر اس مسلم کی شہادت بھی عجیب و غریب، بے کسی اور تنہائی کی شہادت ہے. مسلم کربلا کے شہداء کا ایک حصہ ہے. کربلا میں جو شہید ہوا 2 چیزیں تھیں قابل مظلومیت. ساری مظلومیت کے باوجود کربلا میں جب کوئی لڑنے جاتا ہے تو آگے مجاہد لڑ رہا، پیچھے حسین کھڑے ہیں، عباس کھڑے ہیں. شاباش بیٹا، شاباش میرے ناصر، شاباش میرے بھیا. پیچھے سے ہمت بندانے والے بھی ہیں، ساتھ دینے والے بھی ہیں. بس آخری لمحہ جب آیا تھا، جب حسین لڑنے گئے تھے، تو ضرور فرات کا رخ کر کے جذباتی کیفیت کو خطبہ نے نقل کیا ہے کہ رکابوں میں پیر ڈال کے تن کے کھڑے ہوئے اور کہا عباس جوانی کے جوہر دکھائے تھے اپنے بوڑھے بھیا کی جنگ دیکھ. مگر جب حسین لڑ رہے تو چاروں طرف چاہنے والوں کی لاشیں ہی زندہ تھی، تڑپ تڑپ کے گواہی دے رہی تھی. خیمے میں بہن موجود تھی. مگر مسلم جب کوفے میں لڑنے چلے ہیں تو ہزاروں کا لشکر ساتھ تھا. مگر 8 ذی الحجہ کی شام ہوتے آتے ہزاروں کی تعداد سینکڑوں سے بدلی، سینکڑوں کی تعداد گنتیوں پہ آ گئی. اور جب 9 ذی الحجہ کی شب میں مسلم نماز عشاء کے بعد مسجد سے نکلے تو اکیلے تھے. حسین کا سفیر، مسلم کا عقیل کا لال تنہا ہے، بچوں کو چھوڑ کے آیا، وہاں بھی واپس نہیں جا سکتے. کہاں جائے؟ حیرت زمینی، سارے دروازے بند ہیں، ہر طرف سناٹا ہے. دن بھر جنگ لڑی ہے، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں. اس عالم میں سمجھ میں نہیں آیا کہاں جائیں. مسجد کے پاس تھوڑی دور پہ گھر ہے، جا کے دروازے پہ بیٹھ گئے. گھر کے اندر سے جب کسی کو احساس ہوا کوئی دروازے پہ بیٹھا ہے تو گھر سے ایک ضعیفہ نکلی، ان کا نام تواہم آپ سب جانتے ہیں. دیکھا کہ کوئی آدمی بیٹھا ہے گرد و خاک غبار میں ڈوبا ہوا، سمجھی کوئی مسافر ہے، تھک کے بیٹھ گیا ہے، چلا جائے گا. تھوڑی دیر جب مسافر مسلم بیٹھے رہے تو طواف پھر سامنے آئی. کہا تم حالات نہیں جانتے اس شہر میں، حالات بہت خراب ہیں، پرآشوب ہیں، جلدی سے اپنے گھر چلے جاؤ. کہا یہ بتا کنیز خدا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تم کوفے مسافر ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں مدینے سے آیا ہوں. مدینے کا نام سن کے تڑپی. مدینے میں کس محلے سے؟ کہا محلے بنی ہاشم. کہا رہے تم میرے مولا حسین کے سفیر مسلم تو نہیں؟ کہا میں وہی ہوں. ہاتھ جوڑ لیے. اس سے پہلے بھی تذکرہ چھوٹا سا رہ گیا. جب مسافر بیٹھا تھا
تو آئی، دیکھا گرد و خاک میں ڈوبا ہوا، گئی پانی لے کے آئی کہ پلا دے. مسلم نے پانی پی لیا. بس اس دروازے پہ جو یہ پانی پیا، اس کے بعد نہ مسلم نے پانی پیا اس گھر میں، نہ کھانا کھایا. زحمت نہ دی اس سے زیادہ. کہا میرے شہزادے دروازے پہ آئے ہیں، واپس کر رہی، چلیے گھر میں چلیے. اندر آئے، عبادت کرنا شروع کی. لاکھ اس نے کوشش کی کہ کچھ کھلا دے، کا نہیں، یہ بوجھ تجھے نہیں دوں گی. عبادت پہ رات بسر ہوئی. صبح ہوئی، ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ گئی. اس نے کسی مومنہ کے گھر سے ظالم نے جا کے خبر کر دی. حملہ ہو گیا. ایک مرتبہ جلال آیا، تلوار لے کے نکلے. کہاں مولا؟ کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں گھر کے اندر تیرے بیٹھوں اور تیرے گھر میں دشمن آ کے مجھے یہاں سے لے جائے، تیرے گھر کے اندر داخل ہو. میں کہوں گا مسلم، آپ ایک مومنہ، ایک خاتون کی آبرو کی حفاظت کے لیے لڑنے نکل پڑے. ارے کربلا میں خیموں کے اندر ظالم در آئے ہیں، سروں سے چادریں چھین رہے ہیں. نکلے، لڑے، لڑتے رہے، شکست ہوتی رہی، رسالوں پہ رسالے آتے رہے. آخر ابن زیاد نے کہلایا کہ یہ ایسے قابو میں آنے والا نہیں ہے. ابن اشعث، اسے دھوکہ دے کے مارو، یہ علی کا شاگرد ہے. گڈھا کھودا گیا، خس و خاشاک سے پاٹ دیا گیا، حملہ کیا گیا. تیزی سے دوڑتے ہوئے مسلم چلے، دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو. گڈھے میں خس و خاشاک تھی، گھاس تھی، گرے. اب بھی ظالموں میں ہمت نہیں نزدیک آئے. دور سے پتھر مارنا شروع کیے، تیر برسانا شروع کیے، نیزے پھینک پھینک کے مارنا شروع کیے، اور آخر میں آگ مار کے جلانا شروع کیا. مسلم جب بری طرح سے نڈال ہو گئے، پورا بدن مجروح ہو گیا، دانت ٹوٹ گئے، پورا بدن لہو لہان ہو گیا، بدن میں طاقت نہ رہ گئی، تو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے. کسی نے کہا سلام کرو. کہا امیر یہ نہیں ہے میرا امیر مکے میں ہے. مسلم کو کیا معلوم کہ حسین مکہ چھوڑ چکے ہیں. میں سمیٹتا ہوں، شہادت کا حکم نافذ ہوا. کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، ذرا پانی منگوا دو. پانی لایا گیا. جام آب دہن سے لگایا، دندان مبارک پتھروں سے ٹوٹ چکے تھے، اور زخمی تھے. پانی پینے کی کوشش کی تو خون پانی میں مل گیا. پیاسے مسلم نے پانی پھینک دیا. میرے غلاموں دیکھو، ان حالات میں بھی مسلم پابند شریعت ہے. پانی میں خون مل گیا ہے تو یہ پانی مسلم نہیں پیے گا. پھینکا 1 بار 2 بار 3 بار. کہا میرے مقدر میں اب پانی نہیں لکھا ہے، یہ لبوں سے نہ جائے گا، اندر اس میں خون ملا ہے. کہا لے جاؤ، گردن اڑا دو. دارالامارہ کی چھت پہ لایا گیا. اور اس کے بعد گردن اڑانے سے پہلے مسلم نے فرمائش کی کہ بس مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. نماز تمام کر کے مکے کا رخ کر کے آخری سلام اپنے مولا کو کرنا چاہتے ہیں کہ تلوار چلی مگر ہلکا وار پڑا. گھبراتا کیوں ہے؟ وار کر. سر و تل میں جدائی ہوئی. زمین پر اسی آسمان سے لاش پھینکی گئی. زمین پر رسیاں باندھ کے گلیوں میں کھینچا گیا اور دارالامارہ کے دروازے پر سولی پہ لٹکا دیا گیا. بے گور و کفن جنازہ پورے 1 مہینے سے زیادہ دھوپ میں لٹکا رہا. ہاں، کون تھا جو آ کے جنازہ دفن کرتا؟ کون تھا جو کفن پہناتا؟ بچے قید خانے میں ہیں، جوان بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم حسین.